يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على خير البرية محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. سورہ بقرہ آیت 254 کی تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان سے جو خاص خطابات فرمائے ہیں، قرآنی ترتیب کے اعتبار سے یہ 7واں خطاب ہے یا 7ویں ندا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو لگائی ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، اے ایمان والو، اس مال سے خرچ کرو جو مال ہم نے تمہیں دیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ کوئی تجارت ہوگی، نہ بھائی چارگی اور نہ ہی کوئی سفارش۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر وہی ظالم ہیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس مال سے خرچ کرنے کا حکم دیا جو مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل و احسان سے ہمیں عطا کیا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا، انفقوا مما رزقناکم، اس مال سے خرچ کرو جو مال ہم نے تمہیں عطا کیا ہوا ہے۔ یعنی تم جب خرچ کرو گے تو خرچ کرتے ہوئے اترانے کی ضرورت نہیں ہے، اور تمہارا خرچ کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کسی طرح کا احسان نہیں ہے، بلکہ تم جو خرچ کر رہے ہو، جس مال سے خرچ کر رہے ہو، اصلاً یہ مال تم پر اللہ کا احسان ہے۔ ہاں، احسان پر احسان اللہ کا یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں جو اپنا سارا مال دیا ہوا ہے، اس نے وہ سارا مال طلب نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اپنا جو مال تمہیں عطا کیا ہوا ہے، اس مال سے کچھ حصہ اللہ نے تم سے طلب کیا۔ اور یہ طلب کس لیے؟ تو اس طلب کی ایک وجہ ہے کہ تمہارے ایمان کی تصدیق ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، والصدقۃ برہان، صدقہ دلیل ہے۔ کس چیز کی؟ تو آدمی کے ایمان کی دلیل ہے۔ جو مومن ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے صدقہ کرے گا، واجبی صدقہ بھی کرے گا، نفلی صدقہ بھی کرے گا۔ جو انسان صدقے سے اپنے ہاتھ کو روک لے تو اس کے ایمان میں شک ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی یہاں اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے مال خرچ کرنے کا حکم دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کہا کہ والصدقۃ برہان، صدقہ ایک انسان کے ایمان کی دلیل ہے۔ تو ایک وجہ یہ ہے کہ آدمی صدقہ کرے تو اپنے ایمان کی دلیل دے، اور صدقے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس صدقے سے خود انسان کی پاکی ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، والصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار، صدقہ انسان کے گناہوں کو ویسے ہی مٹاتا ہے جیسے آگ پانی سے مٹ جایا کرتی ہے، یا جیسے پانی آگ کو
مٹا دیا کرتا ہے۔ تو اس میں خود انسان کی بھلائی ہے، اس کا فائدہ ہے۔ اور انسان جو مال خرچ کرتا ہے وہ مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی اس مال کے خرچ کیے جانے کی وجہ سے اس مال میں بڑی برکت دیتا ہے، اس میں اضافہ بھی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا، یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کے بیٹے تم صدقہ کرو، مال خرچ کرو، انفق علیک، تاکہ تم پر مال خرچ کیا جائے، یا یہ کہ تم مال خرچ کرو میں تم پر مال خرچ کروں۔ تو مال کا خرچ کیا جانا خود ہمارے فائدے کی چیز ہے، اور یہ فائدہ کتنا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر کتنا خرچ کرے گا۔ تو اللہ نے کہا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ نے کہا ان لوگوں کی مثال جو اللہ سبحانہ و تعالی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس دانے کی سی ہے جو دانہ زمین میں بو دیا جائے تو اس سے ایک درخت نکل آئے، اور اس درخت پر 7 پھل لگ جائیں، 7 بالیاں آ جائیں، اور ہر بالی میں 100 دانے نکل آئے، یعنی ایک دانے کے عوض 700 دانے۔ جو اللہ سبحانہ و تعالی کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرے، اللہ سبحانہ و تعالی عوض کے طور پر اس انسان کو 700 عطا کیا کرتا ہے۔ اور یہ 700 صرف ثواب کے طور پر عطا نہیں کیے جاتے، ثواب تو ہوتا ہی ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اس انسان کے مال میں بڑی بڑھوتری ہوتی ہے، اس انسان کا مال بڑا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ علیہ نے اور آپ کے علاوہ دیگر کئی محدثین نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا عجیب و نرالا واقعہ بیان کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زکوٰۃ کا عامل بنایا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک علاقے سے زکوٰۃ وصول کرنے کی غرض سے آپ وہاں پہنچ گئے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ یہاں آگے ایک مسلمان رہتا ہے، اس کے پاس بھی کچھ مال ہے، وہاں بھی ہو لیجئے، عین ممکن ہے کہ وہاں سے کچھ زکوٰۃ مل جائے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے تو اس انسان نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیر مقدم کیا، اور بڑا خوش ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے ایک عامل میرے پاس آیا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ میرے جانور ہیں، تم حساب لگاؤ اور دیکھو کہ میری کتنی زکوٰۃ بنتی ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حساب لگایا تو ایک چھوٹی اونٹنی زکوٰۃ کے طور پر بنی۔ تو اس آدمی نے کہا کہ یہ تو ایسی اونٹنی ہے جس کا نہ دودھ نکل سکتا ہے اور نہ ہی اس پر سواری ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عامل پہلی مرتبہ میرے پاس آیا ہے تو میں یہ چھوٹی اونٹنی زکوٰۃ کے طور پر نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا کہ آپ میرے پاس سے حقہ لے جائیں، یعنی جوان اونٹ۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نہیں لے سکتے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اتنا ہی نصاب بتایا، ہم اتنا ہی لیں گے، زیادہ نہیں لیں گے۔ بات بڑھ گئی، دونوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مالک بڑا اونٹ لیے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ چھوٹا اونٹ لیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سارا واقعہ کہہ سنایا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے برکت کی دعا دی۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر کوئی دینا چاہے تو لینے میں کوئی حرج نہیں، لے لو۔ اس انسان سے بڑا اونٹ وصول کر لیا گیا۔ ایک وقت گزر گیا، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری مرتبہ اس آدمی کے پاس پہنچے۔ اس آدمی نے خوش آمدید کہی اور کہا کہ دیکھو آج بھی میرے پاس جانور ہے، تم حساب لگاؤ اور دیکھو کتنی زکوٰۃ بنتی ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کے جانوروں کو گنا تو دیکھا کہ اس سال زکوٰۃ کے طور پر اس انسان سے 3 حقے نکلے، یعنی 30 جوان اونٹ زکوٰۃ کے طور پر، اور ایک جوان اونٹ 30 اونٹوں پر نکلتا ہے۔ تو ما نقصت صدقۃ من مال، صدقے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ جو انسان صدقہ کرے اللہ سبحانہ و تعالی دنیا میں بھی اس انسان کو بڑھا کر دیتا ہے،
اور آخرت میں تو پوچھیے ہی مت۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں من تصدق بعدل تمرۃ من مال من کسب طیب ولا يقبل اللہ الا طیبہ فيتقبلها اللہ بیمینہ ثم یربیها لصاحبہ کما یربی احدکم فلوہ حتی تکون مثل الجبل۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم میں سے جو انسان اپنے پاک مال سے کھجور کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا صدقہ کرے، سارا کھجور بھی نہیں بلکہ کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کرے، لیکن شرط ہے کہ پاک مال سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک مال ہی قبول کیا کرتا ہے۔ پاک مال سے اگر کھجور کا ایک ٹکڑا بھی صدقہ ہوگا، اس کی قبولیت کیسے ہوگی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں فَيَتَقَبَّلُهَا اللَّهُ بِيَمِينِهِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھجور کے اس چھوٹے سے ٹکڑے کو اپنے دائنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ، پھر اس صدقہ کرنے والے کے لیے اس کھجور کے ٹکڑے کی پرورش کرتا ہے، ویسے ہی کرتا ہے جیسے تم میں سے ایک انسان اپنے بکری کے بچے کی پرورش کرتا ہے۔ اور اس پرورش کا اثر و نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ کھجور کا چھوٹا سا ٹکڑا پہاڑ کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ تو آدمی صدقہ کرے تو اپنے ایمان کی دلیل دیتا ہے، آدمی صدقہ کرتا ہے تو خود کے مال کے اضافے کے لیے صدقہ کرتا ہے، آدمی صدقہ کرتا ہے تو اپنے گناہوں کی پاکی کے لیے صدقہ کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو صدقہ کرنے کا حکم دیا، اور اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے صدقے میں جلدی کرنے کا بھی حکم دیا۔ اللہ نے کہا من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اس دن کے آنے سے پہلے تمہیں صدقہ کر لینا چاہیے۔ وہ دن کون سا ہے؟ تو وہ قیامت کا دن ہے۔ اور ایک مسلمان کی قیامت کب سے شروع ہوتی ہے؟ اس کی موت سے شروع ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ منافقون میں کہا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ نے کہا کہ صدقہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت آ جائے۔ من قبل ان یأتی احدکم الموت، موت آ جائے گی تو انسان کیا کہے گا؟ لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے کاش الہ العالمین تھوڑی سی مہلت مجھے دے دی جاتی، بڑی تھوڑی مہلت۔ کس چیز کے لیے؟ نمازیں پڑھنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، روزے رکھنے کے لیے نہیں۔ انسان کیا کہے گا؟ فاصدق واکن من الصالحین، تھوڑی مہلت ملے گی، جتنا مال میرے پاس ہے الہ العالمین وہ مال صدقہ کر ڈالوں گا، امال کے صدقہ کرنے کے ساتھ ہی میں نیکوکاروں میں شامل ہو جاؤں گا، نیک لوگوں میں میرا شمار ہونے لگ جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے صدقے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی اس بات کا بھی حکم دیا کہ صدقہ جلدی ہونا چاہیے، آدمی صدقے میں ٹال مٹول نہ کرے۔ اس دن کے آنے سے پہلے، جس دن کی 3 صفات اللہ سبحانہ و تعالی نے بتائی، پہلی صفت یہ کہ لا بیع فیہ، وہ ایسا دن ہوگا جس دن کوئی تجارت نہیں چلے گی، آدمی کوئی لین دین نہیں کر سکتا، چاہے قیمت کتنی ہی بڑی کیوں نہ لگ جائے اس سے قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، اللہ نے کہا جو حالت کفر میں مر جائے، حالت کفر میں مر جائے تو اس انسان سے زمین بھر سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہ قیامت جس دن اصلاً انسان کے پاس کچھ نہیں ہوگا، اگر آدمی کے پاس اتنا سونا بھی اس دن ہو تو اتنا سونا بھی اس انسان کے کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس انسان سے اس دن کوئی تجارت نہیں کرے گا، کوئی تجارت نہیں، اصلاً اس دن کوئی تجارت نہیں ہوگی۔ اور ساتھ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا کہ ولا خلہ، تجارت بھی نہیں ہوگی، کوئی دوستی بھی نہیں ہوگی، کوئی تم سے ہمدردی کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی آ کر تمہاری پیٹ نہیں تپ تپائے گا، کوئی تمہارا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، جب سور میں پھونک دیا جائے گا تو پھر انسانوں کے درمیان کوئی نسب باقی نہیں رہے گا، کوئی نسب اس دنیا کا
سب سے مضبوط رشتہ کون سا مانا جاتا ہے؟ ماں اور بچے کا رشتہ. لیکن جب سور پھونکی جائے گی تو دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ دے گی. حمل والی عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی. انہیں اپنے بچوں کی تک فکر نہیں ہوگی. جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ حج میں کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. اللہ نے کہا اے لوگو قیامت کا زلزلہ بڑا سخت ہے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بڑا سخت. تم اس دن دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حمل والی عورت اپنے حمل کو گرا دے گی، اور لوگوں کو تم اس حال میں محسوس کرو گے جیسے وہ نشے کے عالم میں ہیں. لیکن اللہ نے کہا کہ وہ اس وقت نشے میں نہیں ہوں گے. وہ قیامت کا دن ہی اس قدر ہولناک ہوگا کہ کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی. ویسے ہی جیسے نشے آور انسان کو کسی کی فکر نہیں ہوتی، اسے خود اپنی فکر نہیں ہوتی. کتنے نشیڑیوں کو آپ دیکھو گے وہ نالیوں میں گرے پڑے ہوں گے، انہیں کوئی چیز کا احساس نہیں ہوگا. یہی معاملہ قیامت کے دن کا ہوگا. کوئی انسان اپنے کسی قریبی کے تک نہیں دیکھے گا، کوئی نہیں. ساری رشتہ داریاں ختم. اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب وہ کھڑکھڑانے والی آواز آئے گی. یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں سے بھاگے گا، باپ سے بھاگے گا. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، بیوی سے بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھی بھاگے گا. کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا کہ تم اس دنیا میں صدقہ کرو. کس دن سے پہلے؟ اس دن سے پہلے جس دن تم کوئی تجارت نہیں کر سکتے. تجارت نہیں کر سکتے تو تمہارے پاس دوسرا راستہ بھی نہیں ہے. وہاں تمہارے لیے کوئی بھائی چارگی نہیں ہوگی، کوئی تم سے ہمدردی کرنے والا نہیں ہوگا. تم اکیلے ہوگے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا. اس دن جس دن تم اکیلے ہونے والے ہو، اس دن کی فکر کرتے ہوئے آج تمہیں صدقہ کر لینا چاہیے. آج تمہیں اپنے ایمان کا ثبوت دینا چاہیے، اپنے گناہوں کو مٹانے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ نے کہا کہ نہ تجارت ہوگی، نہ بھائی چارگی ہوگی، نہ ہی کوئی سفارشی تمہاری سفارش کرنے کے لیے تیار ہوگا. کوئی سفارشی بھی نہیں ہوگا. اور سفارش کب تک نہیں ہو سکتی؟ جب تک اللہ سبحانہ و تعالی نہ چاہے. اللہ نے کہا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے سفارش کر سکے؟ کسی کی مجال نہیں ہوگی، نہ کسی ولی کی، نہ کسی فقیر کی، نہ نبی کی، نہ رسول کی، نہ کسی معزز مکرم فرشتے کی. کسی کے پاس جرأت نہیں. کب تک؟ الا باذنہ، جب تک اللہ سبحانہ و تعالی سفارش کی اجازت نہ دے دے. سارے لوگ ڈرے پڑے ہوں گے. انبیاء علیہم السلام نفسی نفسی کہیں گے. آدم علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے پہنچنے سے ڈریں گے. ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، کسی کے پاس اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور کھڑے ہو کر سفارش کرنے کی ہمت نہیں ہوگی. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس لوگ پہنچیں گے، نبی علیہ السلام بھی اول وہلہ میں سفارش نہیں کریں گے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور پہنچیں گے تو سجدہ ریز ہو جائیں گے. اتنے لمبے وقت تک جتنا لمبا وقت اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو سجدے میں رکھنا چاہے، جب تک سجدے میں پڑے رہیں گے. پھر اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو وہ تسبیحات سکھائے گا. اللہ سبحانہ و تعالی نبی علیہ السلام کو وہ کلمات دے گا جن کلمات سے نبی علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالی کی پاکی بیان کریں گے، بڑائی بیان کریں گے. تب اللہ سبحانہ و تعالی کہے گا یا محمد اشفع تشفع، اب تم سفارش کرو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی. یہ انبیاء علیہ السلام کا معاملہ ہے. ابراہیم علیہ السلام جہنم کو دیکھیں گے، جہنم چیخیں مار رہی ہوگی، پھنکار رہی ہوگی. میدان محشر کے سارے لوگ ہیبت کے مارے گر جائیں گے. ابراہیم علیہ السلام گھٹنوں کے بل اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے بیٹھ جائیں گے. کیا کہیں گے؟ الہ العالمین، آج کے دن مجھے بس اس جہنم سے بچا لے. میں کسی اور کا سوال نہیں کرتا، نہ باپ کا سوال، نہ ماں کا سوال،
نہ اولاد کا سوال، نہ بیوی کا سوال. یہ جہنم اتنی خطرناک ہے کہ تو مجھے بس اس سے بچا لے، میری اس سے حفاظت ہو جائے، یہ میرے لیے بہت کافی ہے. کوئی سفارش نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کا تذکرہ کیا، معصوم فرشتے، نوری مخلوق، گناہ کرنا تو دور کی بات، گناہ کے سلسلے میں وہ کبھی سوچ تک نہیں سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے سلسلے میں کہا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کہ فرشتے اور جبریل علیہ السلام یہ سارے کے سارے صف بنائے کھڑے ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور کوئی آگے پیچھے بھی نہیں کھڑ سکتا، صف میں کھڑے ہوں گے. اور کس کیفیت سے؟ لا یتکلمون، کوئی بات کرنے کی جرت نہیں رکھے گا، کسی کے پاس بات کرنے کی ہمت تک نہیں ہوگی. الا من اذن له الرحمن، ہاں جسے رحمان اجازت دے بس وہی گفتگو کر پائے گا. جسے اللہ سبحانہ و تعالی اجازت نہ دے اس کے پاس ہمت نہیں ہوگی کہ وہ رب سبحانہ و تعالی کے سامنے زبان کھول سکے، نگاہ اٹھا سکے. آج لوگوں نے سفارش کو، شفاعت کو بڑا تماشا بنایا ہوا ہے کہ فلاں کی نظر چڑھاؤ، فلاں کے قبر پر چادر چڑھاؤ، وہ تمہارا بیڑا پار کر دیں گے، وہ تمہارا ہاتھ پکڑ کر اللہ سبحانہ و تعالی جھگڑا کریں گے. یہ مذاق ہے. معصوم فرشتوں کی مجال نہیں، انبیاء علیہم السلام کی مجال نہیں. اور یہ پیر فقیر، یہ ملنگ پھلنگ جو مہینے مہینے تک نہاتے نہیں ہیں، ان کے پاس اتنی جرت آ جائے گی کہ کسی کا بھی بیڑا پار کر دیں گے، یہ کسی کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سے کھینچ کر جنت میں داخل کر دیں گے. یہ مذاق بنایا ہوا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے بتاؤ، ایک نام دو. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سفارش کی بات کر سکے؟ کسی کے پاس جرت نہیں ہوگی الا باذنہ. جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجازت دے وہی سفارش کر سکتا ہے. کس کی سفارش کرے گا؟ ہر غیرے کی سفارش ہو جائے گی؟ نہیں، جو موحد ہو اسی کی سفارش ہوگی. اور اس امت سے اس انسان کی سفارش ہوگی جو توحید کے ساتھ ساتھ رسالت کا بھی لحاظ رکھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات میں توحید بجا لائے، اس کے یہ حقوق کسی اور کو نہ دے، ساتھ ہی نبی علیہ السلام ہی کو اپنا اسوہ اور نمونہ سمجھے. نبی علیہ السلام کے فرامین کے رکھتے ہوئے اپنے امام کی باتوں کو مقدم نہ کرے، اپنے امام کا رتبہ، امام کا درجہ نبی علیہ السلام کے درجے اور رتبے سے بڑا نہ بنائے. نبی علیہ السلام نے کہا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ. نبی علیہ السلام نے کہا کہ قیامت کے دن میری شفاعت، میری سفارش کے سب سے زیادہ مستحق وہ لوگ ہوں گے، وہ انسان ہوگا جو خالص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ہوگا. موحدین ہی کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سفارش نصیب ہو سکتی ہے. جو درختوں پر دھاگے باندھنے والے، پتھروں پر سر رگڑنے والے، کوے کے پکارنے سے ڈرنے والے، الو کے گھر پر بیٹھنے سے کانپنے والے، چپل کے الٹا دیکھنے سے ہیبت کھانے والے، یہ بدعقیدوں کی کوئی بھی آئے اور سفارش کر دے نہیں، بلکہ جس کی سفارش ہوگی اس سے اللہ کا راضی ہونا ضروری ہوگا، اور جو سفارش کرنے والا ہوگا اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت ملے گی، تب کہیں جا کر سفارش کی بات آگے بڑھے گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اس دن کے آنے سے پہلے صدقہ کرو جس دن نہ تجارت ہوگی، نہ کوئی بھائی چارگی، اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا تمہاری سفارش کر سکے گا. اب دیکھیں دنیا میں ہر بے معنی میں ان تین چیزوں میں سے کسی نہ کسی چیز کا کردار ہوتا ہے. جہاں آدمی کی نہ چلے، پیسہ ہو تو وہ پیسے سے اپنی بات منوا لیتا ہے. قیامت کے دن یہ راستہ نہیں ہوگا. کسی کے پاس پیسہ نہ ہو تو وہ اپنی رشتہ داریوں کا استعمال کرتا ہے، اونچے عہدوں کے پانے میں یا اپنی غلطیوں کے چھپانے میں. قیامت کے دن یہ راستہ بھی بند ہوگا. اگر کسی کے پاس دو بھی نہ ہو تو اس دنیا میں تیسرا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ راستہ ہوتا ہے
ریکمنڈیشن، سفارش کا، اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن اس راستے کو بھی بند کر دے گا، کوئی آ کر بات نہیں کر سکے گا۔ قیامت کے دن آدمی ہوگا، اس کا عمل ہوگا، سامنے کھڑا کیا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، اسی کو جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی چہیتی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، یا فاطمہ انقذی انفسک من النار لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ اے فاطمہ بنت محمد، یہ مت سمجھنا کہ تیرا باپ نبی ہے تیرے کچھ کام آئے گا۔ انقذی انفسک من النار، تم خود اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، سمجھ لو کہ تمہارے والد محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، جو نبی علیہ السلام کی پیاری بیوی ہے، جنتیوں کی سردار ہیں خواتین میں، اور جو مردوں میں جنتیوں کے نوجوانوں کے سردار ہیں ان کی ماں ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں، کتنی فضیلتیں، لیکن نبی علیہ السلام نے ایسی خاتون سے خطاب کرتے ہوئے کہا، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، تمہیں خود کی فکر کرنی پڑے گی، تمہیں خود کو خود جہنم سے بچانا پڑے گا، تمہیں خود جنت کی راہ بنانی پڑے گی۔ میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچ ہے کہ وقت کا نبی ہوں، اللہ کا آخری پیغمبر، لیکن جب بات اللہ سبحانہ و تعالی کے فیصلے کی آ جائے تو پھر اللہ کے فیصلے کے آگے کسی کی نہیں چلا کرتی، کسی کی نہیں چلا کرتی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے میرے اور آپ کے لیے بڑی اہم نصیحتیں رکھی ہوئی ہیں۔ پہلی نصیحت یہ ہے کہ ہمیں غفلت سے باز آ جانا چاہیے۔ بات صرف صدقے کی نہیں ہے بلکہ ہر عمل میں ہمیں جلدی کرنی چاہیے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے کہا، بادروا بالاعمال، نیک عمل میں جلدی کرو، جتنا ممکن ہو سکے کر لو۔ اور نبی علیہ السلام نے کہا، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، صبح کرو شام کا انتظار مت کرو، شام کرو صبح کا انتظار مت کرو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو، شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو، ایسے جیو جیسے زندگی کا آخری دن ہے۔ اس دن میں جتنا نیک عمل کر سکتا ہوں کر لوں، اس لیے کہ اگر موت آ جائے تو قیامت آ جائے گی ہماری، اور اگر ہماری قیامت آ جائے تو قیامت کے ہر راستے ہمارے لیے بند ہوتے ہیں سوائے ہمارے عمل کے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں ہماری رہنمائی یہاں سے بھی کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں ہماری آزمائش ہوتی ہیں، ان نعمتوں پر اترانا یہ ہماری بدبختی ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس جو مال و دولت ہے اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ مال و دولت، یہ خوشحال زندگی، یہ اللہ کا احسان ہے، بس احسان ہے۔ اللہ نے کہا، مما رزقناکم، تمہارا کیا کمال ہے، ہم نے تمہیں دیا ہوا ہے، تمہارا کوئی کمال نہیں، تم نے تھوڑی سی محنت کی۔ محنت تو دنیا کا ہر شخص کرتا ہے، محنت تو جانور بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ نے انہیں وہ نہیں دیا، اللہ نے تمہیں یہ دیا، تو اللہ نے جو تمہیں دیا اس پر تمہیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو۔ اسی طرح یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ نے جتنا مال ہمیں دیا، سارا مال بھی اللہ نے ہم سے طلب نہیں کیا، بلکہ اللہ نے کہا مما، کچھ دو۔ اللہ چاہتا تو سارا بھی تو مانگ سکتا تھا، لیکن اللہ کی رحمت ہم پر دیکھیے، اللہ نے کہا کہ کچھ دو، اسی سے تمہارا بھلا ہو جائے گا، اسی سے تمہاری مغفرت ہو جائے گی، وہیں سے تمہارے ایمان کا ثبوت ہو جائے گا، بس کچھ تو دو۔ اہم ہے کہ اللہ کے مال سے کچھ دینے سے بھی خود کو پیچھے گھسیٹتے رہتے ہیں، اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کے علاوہ قیامت کے دن ہمارے پاس کوئی اور عمل موجود نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں جو ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے وہی کچھ ہوگا جو ہمیں کامیاب بنائے گا، یا اس جہاں میں جو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کرنے کے کام کریں گے، قیامت کے دن وہی کچھ ہوگا جو ہمیں تباہی کے دہانے پر پہنچائے گا۔ الغرض اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں ہمارے لیے بڑی اہم رہنمائی رکھی ہوئی ہے، یہ ندا بڑی اہمیت کے حامل ہے، ہمیں ہماری حقیقت بتاتی ہے اور ہمیں یاد دہانی کرواتی ہے کہ تمہاری منزل وہ دن ہے
جس دن تمہیں تمہارے عمل کے علاوہ کوئی چیز فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے۔ ہم میں سے جتنے لوگ ہیں ہمیں بس اپنی فکر کرتے ہوئے اپنے عمل بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ باقی جو باتیں ہوں گی انشاءاللہ پھر آئندہ دروس میں بیان کی جائیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے والا بنا۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔